حضرت عمر فاروق کی دور خلافت کا ایک اور خوبصورت پیارا واقعہ۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ شدید سرد اور تاریک رات میں ایک جگہ آگ روشن دیکھی، چنانچہ وہاں تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ جلیل القدر صحابی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے 3 بچے ساروں کی طرح رو رہے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، امی جان ان آنسوؤں پر رحم کھا اور کچھ کھانے کو دو۔ دوسرا بچہ یہ کہہ کر رو رہا تھا، لگتا ہے شدید بھوک سے جان چلی جائے گی۔ تیسرا بچہ یہ کہہ رہا تھا، امی جان کیا موت کی گوشت میں جانے سے پہلے مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب آگ کے پاس بیٹھ گئے اور عورت سے پوچھا، اللہ کی بندی تیری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سے فرمایا، کوئی ہے جس نے عمر کو تمہاری اس حال سے آگاہ کیا ہے؟ عورت نے جواب دیا، ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہے گا؟ یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی رعایا کی کچھ خبر نہیں؟ یہ جواب سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے بیت المال گئے اور دروازہ کھولا۔ بیت المال کا محافظ بولا، ہے تو ہے امیر المومنین۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اس کو جواب نہیں دیا اور آٹے کی ایک بوری، گھی اور شہد کا ایک ڈبہ بیت المال سے نکالا اور چوکیدار سے فرمایا، نہیں میرے پیٹھ پر لاد دو، انہیں میرے پیٹھ پر لا دو۔ چوکیدار نے عرض کیا، آپ چاہتے کیا ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے عرض کیا، آپ یہ چیز اپنی پیٹھ پر نہ لادیں امیر المومنین۔ چوکیدار نے کوشش کی کہ امیر المومنین کا تیار کردہ سامان وہ خود اپنی پیٹھ پر لا دیں، لیکن امیر المومنین نے سختی سے انکار کیا اور اسے یوں مخاطب ہوئے، تیری ماں تجھے کھو دے، یہ سامان میری پیٹھ پر لا دو، کیا قیامت کے روز تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آٹا، گھی اور شہد اپنی پیٹھ پر لاد لیا۔ جب اس عورت کے گھر پہنچے تو آگ کے پاس بیٹھ گئے اور ان بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس میں گھی اور شہد کی آمیزش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ یہ منظر دیکھ کر ان یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی، قسم اللہ کی تم عمر سے کہیں زیادہ منصب خلافت کے اہل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کی بندی کل عمر کے پاس جا، وہاں میں ہوں گا اور تمہارے معاملات کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے آ کر بیٹھے رہے اور ان بچوں کو دیکھتے رہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، آئیے واپس چلتے ہیں کیونکہ رات بہت ٹھنڈی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا، نہیں ہٹوں گا جب تک ان بچوں کو خستہ ہوا نہ دیکھ لوں، جیسے میں نے آتے وقت انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب اگلے روز کا سورج طلوع ہوا تو اس یتیم بچوں کی ماں دربار خلافت میں گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مابین ایک شخص تشریف فرما ہے اور وہ دونوں حضرات اسے امیر المومنین کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت اور اس کے بچوں کی خدمت میں گزاری تھی، جس سے اس نے کہا تھا، اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر پڑی تو گویا اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ امیر المومنین نے عورت سے فرمایا، اللہ کی بندی تیرا کوئی قصور نہیں، چل بتا تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی؟ عورت گویا ہوئی، ماں فرمائیے امیر المومنین رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قسم اللہ کی تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی ہو جب تک کہ میرے ہاتھ اپنی شکایت بیچ نہ دو۔ بلاخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال ہاتھ سے 600 درہم کے عوض خرید لی اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا اور یہ تحریر قلم بند کروائی۔ ہم علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس بات پر گواہ ہیں کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ فروخت کر دی۔
پھر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب میری وفات ہو جائے تو اسے میری کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اسے لے کر اللہ سے ملاقات کروں۔ یہ تھے ہمارے حکمران جو عوام کی جان و مال کے نگہبان تھے اور اپنی رعایا کا خیال رکھنے میں کتنے سنجیدہ اور خود کتنا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اب ایسے حکمران عطا فرمائے۔ پھر